أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین اللہم آمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. تو آج ایک چھوٹی سی سیریز ہے جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں طہارت کے مسائل کے بارے میں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں آپ بہت کچھ سیکھیں گے اور بہت بھولی ہوئی چیزیں دوبارہ سے یاد بھی آ جائیں گی انشاءاللہ. اور کیونکہ طہارت ایک ایسا موضوع ہے، آپ جانیں گے آج اس کی اہمیت کے بارے میں، لیکن سم ہاؤ ہم اپنی زندگیوں میں جن چیزوں پہ ہمیں شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے نا، ہم ان میں کرتے ہیں. اور طہارت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، ہم شرم و حیا کرتے ہوئے اپنی ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، لیکن بہت اہم چیزیں ایسی جن کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے اور ہم سیکھ نہیں پاتے ہیں، نہ ہم اپنی بچیوں کو سکھاتے ہیں، نہ ماؤں کو خود پتہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جب کبھی بچیاں بھی بڑی ہوتی ہیں اور پھر بدقسمتی سے ہماری ماؤں کو بھی علم نہیں ہوتا، اور پھر ہمیں جو ہے نا وہ اب تو سوشل میڈیا، تو فلاں اسکالر کو نکالو، فلاں اسکالر کو نکالو اور پھر اس کو سرچ کرو، یا فلاں مفتی صاحب سے پوچھو کہ اب کیا معاملات کرنے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ طہارت ایک ایسا معاملہ ہے جس میں ہم ماؤں کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، اور ایٹ لیسٹ اس چیز کے بارے میں ہم اپنی بچیوں کو خود میسج ڈلیور کر سکیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اس میں ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا وضو کب ٹوٹ رہا ہے، ہم نماز کب نہیں پڑھ سکتی ہیں، ہمارے غسل کا طریقہ کیا ہے. ایک میاں بیوی اگر آپس میں مل رہے ہیں تو اس کے طریقہ کار اسلام نے کیا سکھائے ہیں اور کیا نہیں سکھائے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہمارے بچے باہر سے یہ چیزیں سیکھیں، ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے بچوں کو یہ باتیں خود سکھانی چاہیے، اور اس میں کوئی بھی شرم و حیا کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر میری پیاری بہنوں کوئی بھی شرم و حیا والا نہیں تھا. رائٹ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب میں سوچتی ہوں اس چیز کے بارے میں کہ ان کی زندگی ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دی گئی، رائٹ، کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی وقت کیسے گزار رہے ہیں، وہ قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو کیسے جا رہے ہیں، وہ غسل کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک بہت بڑا صبر تھا کہ ان کی زندگی کی ایک ایک بات ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے سامنے کھول کر بیان کر دی گئی. ٹھیک ہے. تو پھر اگر ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے تو پھر کس چیز کی شرم و حیا ہے؟ رائٹ. اس میں تو علم میں تو کوئی شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو آج آپ کے سامنے جو میں ایک کتاب پڑھوں گی، آج ہم شروع کریں گے یہ طہارت کے مسائل. محمد اقبال کیلانی رحمۃ اللہ علیہ، لائک انہوں نے ایک بہت اہم کارنامہ انجام دیا. یہ چھوٹے چھوٹے کتابچے انہوں نے لکھ کر، اور ڈھیروں دعائیں ان کے لیے کہ انہوں نے ان لوگوں کے لیے آسانیاں کر دیں جو بڑی بڑی صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا بڑی بڑی جو کتابیں ہیں وہ نہیں اگر ان کے پاس پڑھنے کا وقت، تو کم از کم یہ چھوٹے چھوٹے کتابچے پڑھ کر آپ اپنی زندگی کے بیسک مسائل کو حل کر سکتے ہیں احادیث، صحیح احادیث کی روشنی میں. رائٹ. تو اس کتاب کو ہی میں آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ہم اس کو مل کر پڑھیں گے. لیکن ریویو میں ہم بہت سارے مسئلے مسائل جو ہماری روٹین میں ہوتے ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ آپ کے سامنے کوئز کی شکل میں آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ جو بھی ہم اس کتابچے سے مسائل پڑھیں گے اپنے طہارت کے، اس سے ریلیٹڈ جو آج کل ہماری ریسرچ کیا کہہ رہی ہے، ہماری سائنس اس چیز کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان چیزوں سے ریلیٹ کر کے بتاؤں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سائنس تو آج یہ چیزیں ہمیں سکھا رہی ہے
لیکن اسلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنے 100 سال پہلے ہی یہ باتیں بتا دی ہوئی ہیں، سبحان اللہ، رائٹ؟ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو آج ہم دیکھتے ہیں، بسم اللہ کر کے ہمیں اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، طہارت کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ ایک تو سب سے پہلی بات کہ آپ لوگوں کی طرف سے مجھے بہت سارے میسیجز آتے تھے، ہمیں نماز کا طریقہ بتائیں۔ ڈیفینیٹلی نماز کا تو اس سے ڈفرینٹ ہوگا، لیکن بہت سارے ابھی بھی آتے ہیں کیونکہ ہمیں وضو کا طریقہ بتائیں، اور یقین جانیں سبحان اللہ شادیوں کو 20 سال گزر گئے ہوئے ہیں، لیکن صحیح طریقہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں غسل کیسے کرنا تھا۔ اور یہ تو شادی کے بعد غسل شروع ہوتا ہے، لیکن جب آپ بالغ بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کے بچوں کو حیض سٹارٹ ہو جاتا ہے، رائٹ، پیریڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، آپ کے بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں تو غسل تو ان پر تب بھی واجب ہو جاتا ہے، رائٹ؟ تو خیر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے غسل کیسے کرنا ہے۔ غسل اگر ہمارا صحیح نہیں ہے تو ہم نے تو صحیح پاکی حاصل ہی نہیں کی ہے، رائٹ؟ خیر ہم دیکھتے ہیں کہ طہارت کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 108 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یحب المطہرین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایکچولی یہ اہل قبا کی تعریف کرتے ہوئے یہ آیت نازل ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے استنجا کرنا شروع کیا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کی یہ پاکی کی حالت بڑی پسند آئی تھی، یہ عادت، جس کی وجہ سے یہ آیت نازل کر دی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ طہارت اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے؟ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ اللہ مجھ سے محبت کرے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کے مقربین میں شامل ہونا ہے تو ہمیں طہارت کے مسائل کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے میری پیاری بہنوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اقبال کیلانی ہمارے سامنے کتاب لے کر آئے ہیں، اور آپ احادیث کی بہت ساری کتابوں کی ابتدا بھی اسی حدیث سے دیکھیں گے، جو ہمارے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز سیکھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے مسئلہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ہی ملے گی، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی تو اسے عورت ہی ملے گی۔ پس مہاجر کی ہجرت کا صلہ وہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بخاری کی بک میں سب سے پہلی حدیث بھی ہمیں یہی ملتی ہے۔ خیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر لے، اور جو بھی آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں یہ اس کا مقصد یہ ہو کہ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے تو محبت کرتا ہے، جن کے لیے تو نے سورہ توبہ میں کہا، رائٹ؟ یہ جو ہم نے ابھی آیت پڑھی آپ کو دوبارہ دکھا دیتی ہوں، سورہ توبہ کے آیت نمبر 108 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، اللہم اجعلنا منہم، آمین آمین آمین۔ اوکے خیر ہم بہت دفعہ یہ سنتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، آپ میں سے سب نے یہ بات سنی ہوگی نا، ہماری مائیں بچپن سے ہمیں یہ چیز بتا رہی ہوتی ہیں، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، رائٹ؟ لیکن اگر ہم اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں، ہم اپنے جسم کو صاف رکھتے ہیں، ہم اپنے کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں، ہم اپنے کچن میں برتنوں کو صاف رکھتے ہیں، ہر چیز کو ہم صاف ستھرا رکھتے ہیں، مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کیونکہ ماں نے کہا ہوا ہے کہ ہاں صفائی نہ نصف ایمان ہے، لیکن آج سے یہ سوچیے گا کہ یہ حدیث ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یہ قولی حدیث ہے اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم حدیث کا مائنڈ میں رکھیں گے تو ہمیں ساتھ میں سنت کا بھی ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ حضرت مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری جگہ کو بھر دیتا ہے، نماز یعنی کہ دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن مجید قیامت کے روز تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کر لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کر دیتا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت اور جامع حدیث ہے، کتنا کچھ بتا دیا اس میں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں طہارت آدھا ایمان ہے پہلے کہا گیا، اس کے بعد ذکر اذکار کی بات کی گئی، اس کے بعد نماز کی بات کی گئی، پھر صبر کی بات کی گئی، پھر قرآن مجید کی بات کی گئی۔ اس سب چیزوں کی بات کیوں کی گئی؟ سب سے پہلے طہارت کی بات کی گئی میری پیاری بہنوں، کیونکہ طہارت ہوگی تو یہ ساری چیزیں قبول ہوں گی،
طہارت کو فالو کریں گے تو ذکر اذکار بہترین طریقے سے کر سکیں گے، طہارت کو فالو کریں گے تو نماز کی ادائیگی بہترین ہوگی، طہارت کو فالو کریں گے تو صبر آئے گا اور قرآن مجید کو بہترین پڑھنے کا ہم حق ادا کر سکیں گے اور سمجھنے کا۔ تو یہ صرف ایک حدیث نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پہلے طہارت کا ذکر میرے نبی کیوں کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب آپ کو سمجھ آیا کہ طہارت کو ہم نے کیوں جاننا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے اس سے اپنی عبادتوں کو بہتر کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہم اپنی عبادتیں کرتے رہتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں تہجد بھی پڑھ رہی ہوں، سب کچھ کر رہی ہوں، کیوں نہیں دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے بیسکس کو اچھے طریقے سے اس کا حق ہی نہیں ادا کیا، رائٹ؟ اب ہم نیکسٹ مسئلہ دیکھتے ہیں کہ وضو یعنی کہ طہارت کرنے سے ہاتھ اور پاؤں کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ہاتھ اور پاؤں کے صغیرہ گناہ کیسے معاف ہو جاتے ہیں؟ عبداللہ بن سنابحی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن آدمی وضو کر کے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر جب آدمی سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کانوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، پھر جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد آدمی مسجد کی طرف آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یہ سارے اعمال جو اس نے کیے ہوتے ہیں وہ نیکی میں اضافہ یعنی کہ بلند درجات کا باعث بنتے ہیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اچھا، آپ کہتے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہے کہ منہ کے صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں یا اس کے ناک کے صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ آپ کے خیال سے کیا بات ہے؟ ناک کے صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ یا کہ منہ کے کے چہرے کے صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ یا ہاتھ اور پاؤں کے صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ میں چاہوں کہ آپ بھی اپنا مائنڈ اس میں یوز کریں۔ آپ کے خیال سے کیا ہے؟ سب سے پہلے منہ کے صغیرہ گناہ کون سے ہیں یا ناک کے صغیرہ گناہ کون سے ہیں؟ چونکہ آپ 5 وقت نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ 5 وقت یہ کام کر رہی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس کے بدلے میں، ہمارے ساتھ ہمیں اس کا ریزلٹ کیا ملے گا۔ اور جب ہم جب کوئی کام کرتے ہیں نا، آپ کوئی کام اپنے بچے کو کہتے ہو نا کہ بیٹے آپ نے آج یہ برتن دھونے ہیں اور اچھے سے دھو گے تو میں آپ کو پرائز دوں گی، سرپرائز دوں گی، رائٹ؟ اب چونکہ اس کو پتا ہے کہ ماں نے سرپرائز دینا تو وہ برتن بہت اچھے سے دھوئے گی، رائٹ؟ لیکن اگر ماں صرف سرپرائز نہیں دے رہی، صرف آرڈر کر رہی ہے نا، تو وہ بس پھر اس آرڈر کو سمجھتے ہوئے اپنی جان چھڑا کے بھی اکثر بچے کر لیتے ہیں کام۔ لیکن یہاں پر تو آپ کو انعام بتایا جا رہا ہے، اور جب ہم 5 ٹائم وضو کر رہے ہیں اور انعام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ انعام کیا ہے اس کا، تو کیا ہمیں وضو کرنے میں وہ مزہ آئے گا؟ ہم اتنی چاہت سے وضو کر سکیں گے؟ تو دیکھتے ہیں کہ ناک کے ذریعے گناہوں کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ناک کے جو صغیرہ گناہ ہے، مثلاً آپ کسی بھی کوئی گناہوں کی خوشبو سونگھ لینا یا کوئی حرام اور ناپاک چیزوں کے قریب آ جانا، جس کے ذریعے جیسے نشہ آور چیزوں کی خوشبو سے لذت لینا آج کل بڑا کامن ہے ہماری یوتھ میں۔ ہم ویسے تو اسموکنگ اور یہ چیزیں اگر نہیں کرتے تو ایک بڑا لفظ کامن ہے، اور آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ہم بچے یونیورسٹی کالجز میں مل کے پارٹی کرتے ہیں جس میں وہ شیشہ پیتے ہیں، رائٹ؟ اور اس کے کیا ہوتے ہیں؟ فلیورز ہوتے ہیں، ان کی اسمیل ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور شیطان کے شر سے پناہ میں رکھے۔ اچھا خیر، چہرے کے صغیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ کہ جیسے ابھی یہ طاہرہ نے بولا کہ چگلی کرنا، یا یہ انہوں نے شگفتہ نے بولا کہ بری باتیں کرنا، اور یہ سب چیزیں، اور چہرے میں یہ تو آپ کی زبان سے ہو رہے ہیں نا۔ اگر ہم پورے چہرے کو دیکھتے ہیں تو چہرے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی آنکھوں سے کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں، رائٹ، اور چہرے میں ہمارے پورے چہرے کے اکثر تاثرات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے تکبرانہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کو دیکھنا ہے یا ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں بڑی حقیر سی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ تاثرات بھی ان صغیرہ گناہوں میں شامل ہیں میری پیاری بہنوں۔ ہم بول کچھ نہیں رہے ہیں لیکن وہ تاثرات ہم کسی کو دے رہے ہیں اس طرح کے، کوئی نفرت بھرے یا تکبر بھرے، رائٹ؟ تو غیر ضروری چیزیں کہنا، منہ سے بولنا، جھوٹ بولنا یا اظہار اس طرح کا کر دینا، خیر۔ اور ہاتھ کے ساتھ مثال کے طور پر آج کل جو ہمارے ہاتھوں میں جو فون ہے اس کے ذریعے ہماری انگلیوں سے بڑے صغیرہ گناہ ہو رہے ہیں، ایسی ایسی گھوم رہی ہیں، اور ایسا ایسا ہم لکھتے ہیں لوگوں کے بارے میں، سبحان اللہ، اور ایسا ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اماں ابا تو نہیں دیکھ رہے، کوئی ٹیچر بھی نہیں دیکھ رہی ہے، کوئی بڑا بہن بھائی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے دونوں طرف فرشتے تو بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو خیر، اس طرح سے یہ بہت سارے صغیرہ گناہ ہیں، لیکن جو کیا ہوتا ہے کہ
جب انسان وضو کرتا ہے تو یہ سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو سبحان اللہ، آپ 5 دفعہ اگر وضو کر رہی ہیں تو 5 دفعہ آپ کے ایک نماز سے دوسری نماز تک صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، دھل رہے ہیں. وہ کتنی خوبصورت بات ہے یہ. تو آج سے جو وضو کرنا ہے تو یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں نا، اس کا ریزلٹ آپ کو مل رہا ہے. اور پھر جتنی خوبصورتی سے اور اچھے سے کریں گے تو آپ کو اس کا ریزلٹ بھی اتنا ہی اچھا ملے گا، آپ کی مارکنگ اتنے ہائی گریڈ پر ہوگی. اب جو زیادہ اچھے طریقے سے وضو کرے گا اس کے بہترین اس کو ریزلٹ ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سوچ کر آج سے آپ نے وضو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، ایسا ہی کریں گی انشاءاللہ. چلیں خیر، طہارت کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے. کین یو امیجن، طہارت کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا اور مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. خیر، طہارت کے بغیر تو نماز قبول نہیں ہوتی. مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا. یعنی کہ سے مراد یہ کہ آپ کوئی بھی غلط کام کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی حرام کا کام کر رہے ہیں اور آپ اس میں کہیں کہ سال کے اینڈ پر میں زکوٰۃ تو نکال ہی دیتی ہوں تو کوئی بات نہیں، میرا مال پاک ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. ایک دفعہ میری اسٹوڈنٹس میں سے کسی نے مجھے میسج کیا اور اس نے کہا کہ ہم کچھ اس طرح کا کام کرتے ہیں جس میں انٹرسٹ ہے اور سال کے اینڈ پر ہم زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، اور میم صبح بلکہ ہم 2 یا 3 بچیوں کی جو ضرورت مند ہے ان کی شادیاں بھی کرتے ہیں، پورا خرچہ اٹھاتے ہیں، تو کیا اس سے مال صاف ہو جاتا ہے؟ سبحان اللہ. تو میں نے کہا دیکھیں، یہ تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جانا چاہیے اپنے سوال سے کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. خیر، آگے ہمیں حدیث ملتی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طہارت نماز کی کنجی ہے. نماز کی ابتدا تکبیر اور اختتام سلام پھیرنا ہے. اچھا، یہ بات بلا کیوں کہی گئی؟ یہ وضاحت ہمیں کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ قرآن میں جب نماز کا ذکر آیا ہے اور وہ لوگ جو حدیث کو نہیں مانتے ہیں وہ بلا کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی جگہ پر بیٹھ جانا اور اللہ سے کوئی لو لگا لینا اور ہلنا نہیں، بس ایک ہی چیز پہ فوکس کرتے جانا ہے. تو یہ نماز ہی ہے. یہ جو 5 وقت کی نماز ہے نا، یہ تو دکھاوا ہے. میری زندگی میں بہت سارے لوگ ہیں ایسے، میرے جاننے والے ہیں ایکچولی، جو مجھے دیکھ کے بھی ایسے کہتے ہیں. رائٹ، سبحان اللہ. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ ان کو ہدایت دے. بس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں وضاحت کر دی کہ نماز کیا ہے. نماز کی ابتدا تکبیر اور اختتام سلام پھیرنا ہے. رائٹ. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد طہارت سے غفلت برتنے سے عذاب قبر ہوتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس سے احتیاط کرو. رائٹ، اسے طبرانی نے، حاکم نے، دارقطنی نے روایت کیا ہے. اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم انڈو پاک میں جو زیادہ کموڈ یوز ہوتے ہیں، جو انڈین کموڈز وغیرہ ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا وہ پیشاب کے قطروں سے یا چھینٹوں سے بچنا بڑا مشکل کام ہے. رائٹ، لیکن احتیاط کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن جو آپ دوسرے کموڈس دیکھتے ہیں تو ان میں آپ چونکہ ایک سیٹ کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت حد تک آپ جو ہے نا اس چیز سے بچ سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے، آمین اللہم آمین. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پانی پاک ہے، پانی کے مسائل میں کہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں جو ہمیں حدیث ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اب جنہوں نے ہمارے ساتھ کورس کیا تھا انسپائرنگ لائفز آف صحابہ، صحابیت اور تابعین کا، آپ لوگوں نے ان صحابہ کے نام پر غور کرنا ہے اب، اور اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ یہ کس صحابی کی آپ حدیث پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ان صحابہ صحابیات کے بارے میں پڑھنے سے آپ کو مزہ آنا چاہیے اب حدیث کے بارے میں جانتے وقت. ٹھیک ہے، تو اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ساتھ لے جاتے ہیں، اگر اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں گے، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس میں مرا ہوا اس کا جانور یعنی کہ مچھلی حلال ہے. اسے احمد نے، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، پاک چیز پانی کا رنگ یا ذائقہ یا دونوں بدل دے تب بھی پانی پاک ہی رہتا ہے.
ٹھیک ہے، بعض اوقات بہت سارا چیزوں میں ہم نے وہ کھانے والی پینے والی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں پانی اگر ہم یوز کرتے ہیں تو وہ پانی ایسے پڑا رہتا ہے تو ہم تو ایسے بہا دیتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں یہ تو ضائع ہو گیا، پانی گندا ہو گیا، ہم اس کو گندا پانی کہتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں، لیکن پانی کا ضیاع پسند نہیں کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس بارے میں ہمیں حدیث ملتی ہے، ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے ایک ٹب کے پانی سے غسل کیا، پانی میں گندے ہوئے آٹے کا اثر ابھی باقی تھا۔ اسے نسائی نے روایت کیا، یعنی کہ اس سے پہلے جو انہوں نے اپنی روٹیاں بنانے کے لیے آٹا گوندا ہوا تھا، جیسے ہم پانی یوز کرتے ہیں اور اکثر جب پانی میں ہم بار بار ہاتھ ڈالتے ہیں تو اکثر آٹے کے ذرات اس پانی میں چلے جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم پھر اس کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اس پانی کو ضائع نہیں کیا گیا کیونکہ وہ پاک تھا، اور اس پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے اسے غسل کیا۔ سبحان اللہ۔ بلی کا جوتا ناپاک نہیں ہوتا ہے، میاں بیوی دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی برتن کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے وضو کرتے، حالانکہ اس پانی سے بلی بھی پی چکی ہوتی تھی، یعنی کہ کبھی اگر بلی آئی اور اس نے اس میں منہ مار لیا ہوا ہے تو وہ اس پانی سے وضو کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ کون سی بلی آتی ہے، ہم تو ٹیپ سے وضو کرتے ہیں، اور یہ کون سی حدیثیں سسٹر صبا ہمیں سنانے بیٹھ گئی ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں ٹیپ ہے نا تو آپ اپنے ٹیپ سے پانی نکل رہا ہے اور آپ وضو کر رہی ہیں، لیکن اسلام صرف آپ کی یا میرے لیے نہیں ہے، اسلام تو ہر امیر اور غریب کے لیے ہے، رائٹ؟ تو بہت سارے گھر آج دنیا میں ہیں جن کے گھروں میں ٹیپ نہیں ہے، وہ صرف باہر سے پانی بھر بھر کے لاتے ہیں۔ آج آپ غزہ میں دیکھ لیں، سارا پانی کا سسٹم وہاں پر تباہ ہو گیا ہوا ہے، رائٹ؟ لوگوں نے اپنے برتنوں میں پانی بھر بھر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اسلام نے جو قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں مسائل پتہ چلتے ہیں، انہوں نے ہر انسان کے مسئلے کا حل ہمیں بیان کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا کہ یہ ناپاک نہیں بلکہ تمہارے پاس گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے۔ اسے ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی بلی کے منہ میں کوئی اس طرح کا جانور دیکھ لیتے ہیں جس سے ظاہر بات ہے جو آپ کے لیے بھی گھبراہٹ کا سبب بنے، اور تو وہ پھر ضروری نہیں ہے، ان چیزوں کا آپ پر فرض نہیں کیا گیا، لیکن آپ کے لیے ایکسیپشنل کیسز رکھ دیے گئے کہ اگر آپ کے پاس اور کوئی پانی نہیں ہے اور اگر کسی کے پاس یہ پانی تھا تو وہ اس کو وضو کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، رائٹ؟ استعمال شدہ پانی میں نجاست نہ پڑی ہو تو پانی پاک ہی رہتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیماری کی وجہ سے بے ہوش تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، یعنی کہ ان کی عیادت کے لیے پتہ کرنے کے لیے گئے کہ وہ کیسے ہیں۔ وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو سے جو بچا ہوا پانی تھا انہوں نے کہا کہ وہ مجھ پر ڈال دیا تو مجھے اس سے ہوش آ گیا، تو اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں پر وضو کا بچے ہوئے پانی کا تعلق ہے نا میری پیاری بہنوں، تو حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے اور جب وہ پانی نیچے آتا تھا نا، پانی جو ان کے جسم سے بھی نیچے بہتا تھا، تو صحابہ کرام اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، وہ پکڑ کے اپنے جسم پر لگا لیا کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص محبت کا طریقہ تھا، ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میرا تو فلاں پیر ہے تو میں اس کی مرید ہوں تو سبحان اللہ وہ بھی اگر وضو کرے گا تو میں اس کے ساتھ بھی ایسے کروں گی، نہیں، بھی ایسا نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص محبت کا اظہار تھا صحابہ کے لیے، رائٹ؟ اچھا جی، خیر، اچھا، آپ کو جو بھی کویسچنز کرنے پلیز اینڈ پہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم اس کو آج کے لیکچر کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر ہم اینڈ پر ساری باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اچھا جی، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ قضاء حاجت کے لیے یا رفع حاجت کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ رفع حاجت کس کو کہتے ہیں؟ رفع کہتے ہیں پورا کرنا، رائٹ؟ اور حاجت ضرورت کو، ٹھیک ہے؟ تو جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے، بیت الخلاء کس کو کہتے ہیں؟ بیت کہتے ہیں کمرے کو یا گھر کو، بیت کمرے کو، ایسا کمرہ جو خالی خلا خالی ہے، یعنی کہ وہ ایسا بیت الخلاء ایک ایسا کمرہ ہے جہاں پر انسان اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، دین بڑا خوبصورت ہے، اسلام بڑا پیارا ہے۔ اسلام نے ہمیں صرف ایک پبلک پلیس پر اپنے مسئلے مسائل کو حل کرنے کے طریقے کار نہیں ہمیں صرف بتائے، ہمیں تنہائیوں کے طریقے بھی سکھا دیے کہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی تنہائیاں کیسے بہتر کرنی ہیں، ہمیں اپنی تنہائیوں میں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ اسلام کے علاوہ یہ کوالٹی کسی اور دین میں نہیں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی مسنون دعائیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ میں حسن ظن کرتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو آتی ہوں گی، اگر نہیں آتی تو آج آپ کو ریمائنڈر مل گیا، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں یہ آپ نے ضرور یاد کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ
اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت انس کون ہے، رائٹ؟ یاد ہے آپ سب کو کہ حضرت انس کون ہے؟ ان کی والدہ سے آپ سب بہت انسپائر ہوئے تھے. میں نے کہا آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا وہ ریمائنڈرز بھی ساتھ میں دیتی جاؤں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اگر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو غفرانک یا اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں فرماتے. اسے احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اچھا، یہ ہمیں بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کی دعائیں کیوں سکھائی گئیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس لیکچر کے اینڈ پر ہم آج یہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کے نام والی کوئی چیز ساتھ نہیں لے جانی چاہیے. یہ ایک بہت اہم بات ہے جو آج خواتین کو پتہ چلے گی کہ اکثر ہم نے اپنے وہ چینز میں اپنے لاکرز وغیرہ ایسے بنوائے ہوتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، سورہ فاتحہ لکھی ہوتی ہیں، بچوں کے گلوں میں ڈالا ہوتا ہے. خیر، اس کے بارے میں جو مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر تھا اتار دیا کرتے تھے. اسے ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کھلے میدان میں رفع حاجت کے وقت یا قضاء حاجت کے وقت منہ یا پیٹھ قبلہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے. البتہ طہارت خانے کے اندر یا دیوار کی اوٹ میں ایسا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم اپنے گھر بنواتے ہیں نا تو ہمارا پورا فوکس یہ ہوتا ہے، شاید پیچھے پانی کے اور پائپس لائن کے جو مرضی مسئلے مسائل ہوں، ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا جو ہے نا وہ ٹوائلٹ جو ہے نا اس کا منہ جو ہے نا وہ قبلہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں کتنی آسانی دین نے ہمارے لیے کی ہے کہ اب کھلے میدان میں اگر بیٹھے ہیں تو تب آپ کی پیٹھ قبلہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے، لیکن جہاں پر آپ کا واش روم ہے اس کے اندر جو کموڈ ہے وہ اس رخ پر ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ارد گرد چار دیواری ہے، وہ کھلا میدان نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چل رہا ہے. اور کیسے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی رفع حاجت کے لیے بیٹھے تو منہ یا پیٹھ قبلہ کی طرف نہ کرے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے کھلے میدان میں بیٹھنے کی. ٹھیک ہے، تب بیتھ رومس وغیرہ تو الگ سے نہیں ہوتے تھے، اور آج بھی اگر آپ دیہاتوں وغیرہ میں دیکھتے ہیں تو لوگ اپنی فصلوں کی طرف جاتے ہیں اکثر، رائٹ، قبلہ رخ کرنے کے. اور پھر اگر آپ کہیں سفر وغیرہ کر رہے ہیں، اگر آپ کو کہیں راستے میں بیتھ روم نہیں مل رہا ہے اور اب آپ کو کہیں کھلے میدان میں جو نا وہ بیٹھنا پڑ گیا ہے تو پھر آپ اپنی قضاء حاجت کے لیے تو اب آپ کیا قبلہ پہلے ڈھونڈیں گے؟ یس، آپ کھلے میدان میں آپ پہلے قبلہ ڈھونڈیں گے. لیکن اگر ہم کسی کے گھر میں گئے ہیں اور اس طرح کا ہمیں سین نہیں ہے تو کیا میں واش روم میں نہیں بیٹھوں گی؟ بھئی تم تو جب تک اپنی کنسٹرکشن نہیں بیتھ روم کی کرواؤ گی نا، میں تمہارے بیتھ روم میں نہیں بیٹھوں گی، میں اس کو روک لوں گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن یعنی کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھت پر رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ شام کی طرف اور پیٹھ قبلہ کی طرف تھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو نعوذ باللہ یہاں پر عبداللہ بن عمر کوئی خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے نہیں چڑھے تھے، کسی کام سے گئے ہیں اور ان کی نظر پڑی، رائٹ، اور انہوں نے اس کو بھی پھر اپنے علم میں لے کر ہم تک یہ بات پہنچائی. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اگر آپ کسی بند بیتھ روم میں یعنی کہ چار دیواری والے بیتھ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کموڈ کسی بھی طرف ہے تو آپ آرام سے اس پر بیٹھ کے بلا تکلف اپنی حاجت پوری کر سکتے ہیں. رفع حاجت کے وقت شرمگاہ کو دایاں ہاتھ لگانا منع ہے. دایاں ہاتھ نہیں لگانا، رائٹ. دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیشاب کرتے وقت کوئی آدمی پیشاب کی جگہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نہ ہی کوئی چیز پیتے وقت برتن میں پھونک مارے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے، رائٹ. یعنی کہ جو بھی آپ نے، اور ویسے بھی یہ سنت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی اچھا کام کیا وہ دائیں ہاتھ سے کیا. اور یہ چونکہ
آپ اپنے شرمگاہ کو ہاتھ کریں، نجاست کو صاف کریں، تو اس کے لیے آپ کو بایاں ہاتھ استعمال کرنا پڑے گا، اور کوئی چیز پیتے وقت برتن میں پھونک نہیں مارنی ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ آج سائنس کیا کہتی ہے کہ جب انسان پھونک مارتا ہے تو اس کے اندر کتنے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو آپ کے کھانے والی چیز میں جا سکتے ہیں اور آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، رائٹ؟ تو سبحان اللہ، اسلام نے تو یہ سب چیزیں ہمیں اتنے 100 سال پہلے بتا دی، 1400 سال پہلے یہ سب بتا دیا۔ بات یہ ہے کہ ہم صرف سائنس کو اکثر اس پر زیادہ ریلائی کر لیتے ہیں اور ہم حدیثوں کو پڑھتے نہیں ہیں، جبکہ ہمارے دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے سامنے مسئلے مسائل لائے، اس میں تو کسی چیز کی کمی کوئی چھوڑی نہیں انہوں نے۔ طہارت دائیں ہاتھ سے شروع کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے، کنگا کرنے اور جوتا پہننے میں دائیں طرف سے آغاز فرمایا کرتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ راستے اور سائے کی جگہ میں قضاء حاجت کرنا منع ہے، رفع حاجت کرنا منع ہے۔ آپ نے اکثر بڑے بوڑھیوں سے سنا ہوگا کہ جو سائے دار جگہ ہوتی ہے نا، وہاں پر مت بیٹھا کرو، تو ہم کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیوں کہہ رہی ہیں، رائٹ؟ لیکن آج آپ کو پتہ چلا کہ یہ سنت میں بھی منع کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لعنت کے 2 کاموں سے بچو، لعنت کے 2 کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت کے وہ 2 کام کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی گزرگاہ اور سایہ دار جگہ پر رفع حاجت کرنا چاہیے۔ کیوں کہا گیا کہ لعنت کے 2 کام؟ ایک سایہ دار درخت کے نیچے تو اکثر لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ بیٹھ کے اپنی حاجت پوری کر دیتے ہیں آرام سکون سے، لیکن ان کو لعنت والے 2 کام کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو گزر گاہ ہے، اگر آپ وہاں پر یہ کام کر رہے ہیں یا کسی سایہ دار جگہ پر آپ یہ کام کر رہے ہیں، رائٹ، تو یہ لوگوں کی تکلیف کے لیے تکلیف کا سبب بن رہے ہیں آپ، کیونکہ یہ دونوں جگہیں ایسی ہیں، گزرگاہ سے تو لوگوں کا آنا جانا ہوگا، اور سایہ دار پر اکثر پرندے یا جانور جو انسان وغیرہ ہیں وہ اکثر اپنی ریسٹ کے لیے وہ جگہ کو استعمال کر سکتے ہیں، رائٹ؟ تو آپ لوگوں کے لیے اذیت کا سبب بن رہے ہیں۔ تو یہاں پر دوسروں کو پریشانی سے بچانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ یہ کام مت کرو، ان کو لعنت والے کام کہا گیا۔ استنجا کرنے کے لیے مٹی کے کم از کم 3 ڈھیلے یا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا منع ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور میری عمر کا ایک دوسرا لڑکا پانی کا لوٹا اور برچھی اٹھا کر آپ کے ساتھ جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی سے طہارت کرتے تھے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر پانی ہوتا تھا ایکسٹرا تو پانی سے کر لیتے تھے، لیکن اس کے علاوہ اسلام نے ہمیں آپشن دی کہ آپ اس کے مٹی اور یا پتھر بھی استعمال کر سکتے ہیں استنجا کے لیے، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ طہارت جی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، اور یہ جو نان مسلم لوگ تھے انہوں نے مذاق اڑایا تھا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، حتیٰ کہ پیشاب اور پخانے کی بھی، یعنی کہ وہ کہتے تھے یہ کس طرح کا نبی ہے جو تمہیں پیشاب اور پخانے کے بھی طریقے سکھا رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے اپنے آپ کو انڈر موٹیویٹ نہیں کیا، رائٹ؟ انہوں نے اپنے آپ کو پریشان نہیں کیا کہ یہ کیا، یہ تو واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں، ان کو اپنے نبی پر پورا یقین تھا اور کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رفع حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے سے منع فرمایا ہے، استنجا کرتے وقت دائیں ہاتھ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، 3 پتھروں سے کم نے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، نیز گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، رائٹ؟ اب آپ سوچیں گے کہ کون مٹی اور پتھر استعمال کرتا ہے آج کے دور میں، تو میں دوبارہ سے میری پیاری بہن آپ کو ریمائنڈر دے دوں کہ اسلام صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، ہر امیر غریب کمزور طاقتور سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی کہ ہمیں یہ لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں فلاں بات کے بارے میں نہیں بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کبھی آپ سفر میں ایسے ہوں، اور اگر آپ اب اکثر بہت سارے پبلک پلیسز میں میں نے ایسا دیکھا جہاں پر بچے پارک وغیرہ میں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، جو وہاں پر جو پبلک ریسٹ رومز وغیرہ ہوتے ہیں، بیتھ رومز وغیرہ، اگر وہاں پر جائیں اکثر پانی ختم ہوتا ہے۔ اب اگر پانی ختم ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نے قضاء حاجت کے لیے گئے تھے، رائٹ؟ تو خیر اس کے مقابلے میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آج کل ٹوائلٹ پیپر ہوتے ہیں آپ ان سے بھی کلین کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ کو مکمل طور پر اس سے پاکی حاصل ہو جائے۔ نماز سے قبل بیت الخلاء سے فارغ ہونا ضروری ہے۔ رفع حاجت کے وقت نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے اطمینان سے رفع حاجت سے فارغ ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بیت الخلاء میں آنے کا ارادہ کرے اور ادھر نماز کھڑی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اب کیا کرے وہ؟ تو پہلے اسے بیت الخلاء میں فارغ ہونا چاہیے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟
کیونکہ اگر پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور آپ کو واش روم میں جانا بہت ضروری ہے لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میری پیاری بہنوں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا فوکس نماز کی طرف نہیں ہے. نماز تو خشوع مانگتی ہے نا. تو پھر اگر آپ کو اس طرح کا کوئی پرابلم ہے اور آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو ہاں دنیاوی طور پر لوگوں کے سامنے تو آپ ایک جماعت میں کھڑے ہیں یا آپ اپنے گھر کی نکر میں نماز ادا کر رہی ہیں, لیکن جو آپ کے دل کا کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر نماز کا وہ درجہ نہیں ہوگا جیسا اس کا حق ادا کرنا چاہیے ہمیں. تو اس لیے کہا گیا کہ کوئی بات نہیں. دیکھیں کتنا پیارا دین ہے ہمارا کہ پہلے تم اپنی اس تکلیف کو ختم کرو, اپنی اس حاجت کو پورا کرو, اس کے بعد اللہ کے سامنے بالکل پاک صاف ہو کے کھڑے ہونا ہے. رفع حاجت کے لیے پردے کا بھی اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے بیٹھنے لگتے تو زمین کے قریب پہنچ کر کپڑا اٹھاتے تھے تاکہ بے پردگی نہ ہو. اسے ترمذی, ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تو بستی سے اتنے دور نکل جاتے کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ پاتا تھا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم واش روم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دروازہ کھلا رکھتے ہیں اور بچے آ جا رہے ہیں, ہے نا, سبحان اللہ. مٹی کے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کو پھر وہم رہتا ہے کہ اگر کہیں سفر میں تھے اور پانی نہیں تھا, اب استنجا کر لیا, اب کہیں پانی نظر آئے تو میں فوراً خود کو دوبارہ سے صاف کروں. ہاں اگر آپ کو کوئی وہم ویسے ہونا نہیں چاہیے, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ استنجا کے بعد تمہیں طہارت حاصل ہوگی تو پھر ہو گئی, رائٹ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رفع حاجت کے لیے جاؤ تو مٹی کے 3 ڈھیلے ساتھ لے جاؤ, پانی کی جگہ یہی کافی ہے. یعنی 3 ڈھیلوں سے مکمل طہارت حاصل ہو جائے گی, جس کے بعد نماز پڑھنی جائز ہے. اسے احمد, ابو داؤد, نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ 3 ڈھیلوں کے بعد آپ کو مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اب جسم کے اوپر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی ہے. استنجا اور وضو کے لیے الگ الگ برتن استعمال کرنے چاہیے. استنجا کرنے کے بعد پاک ہاتھ کرنے کے لیے کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ استنجا اگر کر لیتے ہیں اور پانی وغیرہ نہیں تھا اگر, تو اس کے بعد وہ کلمہ شہادت پڑھ رہے ہوتے ہیں پاک ہونے کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے تشریف لاتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی کا ایک لوٹا یا چمڑے کی چھاگل لا کر دیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا کرتے اور مٹی پر ہاتھ مل کر صاف کرتے, پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے برتن میں پانی دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. رفع حاجت کے دوران بات کرنا منع ہے. اچھا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کر رہے تھے. ایک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اچھا, یہاں پر یہ حدیث تو ہے جو اقبال کیلانی لے کر آئے, لیکن میں آپ کے ساتھ ایک اور حدیث بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں میری پیاری بہنوں, جو مسلم کی حدیث ہے, اس کا نمبر ہے 2021. اس میں سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک آدمی آپ کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرماتے ہوئے کہا کہ اسے منع فرماتے ہوئے کہا کہ تم نا اپنا, میں آپ سے یہ دائیں ہاتھ والی بھی بات کر رہی ہوں, میں اس کو پہلے بھول گئی تھی, میں نے کہا میں آپ سے کر دوں کہ اپنا دائیں ہاتھ سے تم کھانا کھاؤ. تو اس نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ جاؤ اب تم یہ ایسا کبھی نہیں کر سکو گے. تو پھر صحابی کہتے کہ اس کا دائیں ہاتھ کبھی بھی اس کے منہ تک نہیں گیا تھا. اب آپ کے مائنڈ میں یہ چیز آئے گی کہ اکثر بچے ہمارے لیفٹ ہینڈیڈ ہوتے ہیں یا ہم خود لیفٹ ہینڈیڈ ہوتے ہیں, تو اب پھر ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, جو پہلے بات گزر گئی نا کہ دائیں ہاتھ استعمال کرنا ہے, تو دیکھیں اگر آپ یہ ہمیں پریکٹس شروع سے خود بھی کرنی چاہیے اور بچوں کو بھی کروانی چاہیے. لیکن آپ کی بہت زیادہ پریکٹس کے بعد بھی اگر کوئی ایسا نہیں کر پاتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور اس کا معاملہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی فرمائے, لیکن ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے. اچھا, دوسری بات یہاں پر جو میرے مائنڈ میں بھی آئی تھی کہ رفع حاجت کے دوران بات کرنے سے منع کیا گیا, رائٹ. اس کے لیے بات یہ ہے میری پیاری بہنوں کہ جو ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے, صحیح بخاری میں ملتی ہے, وہ ام ہانی سے ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے دن گئی تھی اور میں نے دیکھا کہ یہ حدیث نمبر ہے 280 بخاری کی. ٹھیک ہے, وہ کہتی ہیں کہ وہاں پر میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے, اور جب میں اندر داخل ہوئی ہوں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پردہ کیا ہوا تھا, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کہ یہ کون ہے,
یعنی کہ ایک دم اندر کون آیا؟ تو ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے خود فرمایا کہ میں ام ہانی ہوں. یعنی کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر بہت ہی کوئی ضروری کام ہے تو آپ بول بھی سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پر پوچھا کہ یہ کون ہے، یعنی کہ ایک دم اندر کون آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ یا گھر تھا وہ ہم لوگوں کے گھروں کی طرح نہیں تھا کہ واش روم ایک طرف ہے، لیونگ ایریا ایک طرف ہے، ڈرائنگ روم ایک طرف ہے، ٹی وی لانچ ایک طرف ہے. نہیں بھی، وہ گھر اس طرح کے نہیں تھے، وہ تو ایک ایک کمرے کے چھوٹی چھوٹی جگہ کے حجرے تھے، رائٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل کیا تو ایک دم سے پریشان ہوئی کہ یعنی کہ ایک پردے کا اہتمام کرتے ہوئے کہ کون ہے، اس لیے فوراً پوچھا تھا. تو ام ہانی نے بتایا کہ میں ہوں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر بہت ہی کوئی ضروری معاملہ ہے تو آپ بات کر بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ خاموشی اختیار کی جائے. رفع حاجت کے بعد استنجا کر لینے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، وضو کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا. رفع حاجت سے، چلے میں پڑھ دیتی ہوں دوبارہ سے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے بعد تشریف لائے تو کھانا لایا گیا. عرض کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے وضو نہیں فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نماز پڑھنی ہے کہ میں وضو کروں؟ رائٹ. تو اسے مسلم نے روایت کیا. تو دیکھیں یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی زیادہ آسانی کر دی. اگر رفع حاجت کے بعد اگر ہم استنجا کرتے ہیں، جب بھی ہم استنجا کرنے کے لیے طہارت حاصل کرتے ہیں، جب بھی ہم واش روم میں جائیں، اگر اس کے بعد وضو فرض ہو جاتا تو کیا حال ہوتا ہمارا؟ ہم تو 5 نمازوں کے لیے وضو بڑی مشکل سے اچھا سا کرتے ہیں، رائٹ. تو یہاں پر یعنی کہ اگر آپ قضائے حاجت سے آتے ہیں تو طہارت حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ ہر وقت وضو کی حالت میں رہتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. خیر، رفع حاجت سے طہارت حاصل کرنے کے بعد ہاتھوں کو مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح صاف کرنا چاہیے. اکثر ہمارے بچے ہم کہتے ہیں ہینڈ واش کیے، ہاں نا پانی سے کر لیے، نہیں بھئی اچھی طرح سے صابن سے بھی صاف کریں. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت شروع کیا تو پہلے اپنے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھویا، پھر وہ ہاتھ دیوار پر رگڑا. کیوں دیوار پر کیوں رگڑا؟ کیونکہ تب تو صابن وغیرہ نہیں تھے اور دیواریں مٹی کی تھیں اور مٹی پاک ہوتی ہے، رائٹ. پھر اسے پانی سے دھویا یا پھر نماز کے وضو کی طرح کا وضو کیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. مزید غسل کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے، البتہ بیماری یا تکلیف کے باعث کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت ہے. ٹھیک ہے. اکثر لڑکے جو ہیں وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور وہ بہت ہی گندگی کا سبب بنتا ہے. پبلک بیتھ رومس میں بھی اگر ہم جائیں یا کوئی گھر میں مہمان آئے اور اگر وہ ایسے کر کے چلا جائے تو پورا بیتھ روم بھرا ہوا ہوتا ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایئرپورٹ کے ایک بیتھ روم میں لے کر گئی امریکہ میں، تو وہاں سے آئی ڈونٹ نو ایک لیڈی باہر نکلی تھی، لیکن پورے فلور پہ پورا کموڈ ہر چیز اس کے پی سے بھری ہوئی تھی. تو وہ اتنا زیادہ اذیت کا سبب بنتا ہے کہ اب اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے اور آپ نے اس جگہ کو استعمال کرنا تو آپ کیسے استعمال کریں گے؟ یعنی کہ اب دوسرا آپ کی ساری گندگی کو کلین کرے اور پھر وہ دوسرا استعمال کرے اس چیز کو، تو یہ بڑی ایک اذیت کا سبب بنتا ہے دوسروں کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اس کی تصدیق مت کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے. اسے احمد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. لیکن ہم دوسری حدیث میں دیکھتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے کہ ہمارا گزر کسی قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ہوا، یعنی کہ وہاں پر ٹریش تھا، وہاں سے گزر ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار کے پیچھے کھڑے ہوئے، غور کیجیے گا اس پر، اور پیشاب کیا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا تاکہ پردہ ہو جائے. چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے فارغ ہو گئے. اسے بخاری نے روایت کیا اور یہ صحیح حدیث ہے. یعنی کہ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. تو اس کی وضاحت جو ہمیں آتی ہے وہ یہ کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں اس وقت پہ کوئی زخم تھا، واللہ عالم بالصواب، یا اس کے علاوہ ایک جو حدیث میں واضح بات آ رہی ہے کہ وہاں پر ٹریش پڑا ہوا تھا. اور اکثر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے اگر آپ وہاں پر بیٹھ کے کرتے ہیں تو وہ بیٹھ کر اگر آپ کریں گے تو آپ کے کپڑوں پر یا آپ کے جسم پر مزید گندگی لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے پھر آپ کو وہاں پر اگر آپ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی یہ مرد ہی کر سکتے ہیں، رائٹ. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری، بڑھاپا یا سردی کے باعث برتن میں پیشاب کرنا درست ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہماری بوڑھی خواتین ہیں یا کوئی بوڑھے مرد ہیں بہت ضعیف ہو گئے میں ہیں اور بار بار ہم ان کو واش روم میں نہیں لے جا سکتے ہیں تو ان کے پاس برتن رکھ دیا جاتا ہے. اور آپ تو ویسے بھی ان کے ساتھ ویسے وہ سسٹم ڈاکٹرز لگا دیتے ہیں کہ وہ ایک طرف ان کی ساری گندگی اکٹھی ہوتی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امیمہ بنت رقیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا رہتا.
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت پیشاب کیا کرتے تھے. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا, اور یہ تب کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے آخری دنوں میں, رائٹ, سبحان اللہ. اچھا, اب کچھ چیزیں ہیں جو آج تو ہم نے یہ پڑھی, اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں میری پیاری بہنوں. وہ یہ ہیں کہ ویٹ اوکے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں آداب, اور یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانے کے بھی آداب ہمیں سکھا دیے. اب اس دوران میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں دعائیں سکھائی جا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انٹر ہوتے ہیں تب کی دعا, اور جب باہر نکلتے ہیں تب کی دعا. تو یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں چاہتی ہوں آپ اس میں مکمل طور پر انوالو ہوں تاکہ آپ سیکھیں اور مجھے بھی آپ سے سیکھنے کا موقع ملے کہ اس میں کیا عظیم حکمت پوشیدہ ہیں کہ واش روم میں جانے کی ہمیں دعائیں کیوں سکھائی گئی ہیں. جلدی جلدی جواب دینا میری پیاری بہنوں. چلیں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ زندگی کے ہر پہلو میں یاد الہی کا ہونا بہت ضروری ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ کی یاد صرف نماز یا مسجد تک ہی محدود نہیں ہے, رائٹ, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے. اسلام صرف عبادت کا دین نہیں ہے, پورے طرز زندگی کا نظام ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو ریزن ہمارے سامنے آتی ہے, جی بالکل, شیطان کی پناہ مانگنے کے لیے, مبشرہ اور طاہرہ تاکہ جنات سے محفوظ, ماشاء اللہ مبارک فیک, شیطان اور ناپاک اثرات سے حفاظت کے لیے. اور اس دعا کا بھی جب ہم ترجمہ دیکھ رہے ہیں تو یہ کہ اے اللہ میں نر اور مادہ شیطانوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو یہ دراصل یہ جو دعا ہے وہ دراصل روحانی تحفظ کا ذریعہ ہے, رائٹ. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت بات ہے یہ. طہارت کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے سب سے بڑھ کر. اسلام نے ظاہری صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا نا, یعنی کہ میں ظاہری صفائی تو اپنی جسمانی صفائی تو اندر سے کر کے آ گئی ہوں باہر, تو میں باہر آتے ہوئے کہنی ہوں غفرانہ کا, اے اللہ میں تیری بخشش چاہتی ہوں. تو میں واش روم سے نکلتے ہوئے یہ کیوں کہہ رہی ہوں؟ میں یہ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے, آج سے جب آپ یہ دعا مانگیں گے تو اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے. واش روم سے نکلتے ہوئے آپ اللہ کی بخشش کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ یا اللہ میں نے کہ ظاہری گندگی تو صاف کر لی, یا اللہ جو میری باطنی گندگی ہے نا گناہوں کی, میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتی ہوں, میری وہ گندگی بھی تو دھو دے. اور وہ گندگی دھونے کے لیے استغفار سب سے بہترین ذکر ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ شکر گزاری کا سبق ہے. جن لوگوں کو پیٹ کے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, جو لوگ واش روم چل کے نہیں جا سکتے ہیں, جو قضاء حاجت کے لیے نہیں جا سکتے ہیں, جن کی ایک بڑی نارمل سی بات ہے, اگر کبھی آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسے ہو, زیادہ دیر کے لیے اگر گیس پاس نہیں ہوتی ہے, آپ اپنا سٹول ٹائم پر پاس نہیں کر پاتے ہیں, اگر آپ کو پی بڑا جلن کے ساتھ آ رہا ہے, اور اکثر عورتوں کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے, تو اگر یہ سب مسئلے اگر ہو جائیں تو کتنی اذیت ہوتی ہے, کتنی پریشانی ہوتی ہے. تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس پہ دعا مانگ کے کہ یا اللہ, اے اللہ تو نے یہ نعمت دی کہ بدن سے یہ جو فضول مواد تھا وہ سارا نکل گیا ہے, اور اس پر میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں, میں تجھ سے بخشش مانگتی ہوں. یہ سوچ کے دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں سمپل نکلے باہر, آج ہم نے پڑھا تھا غفرانہ کا پڑھنا, بس ٹھیک ہے غفرانہ کا پڑھ لیا, نہیں, سوچ سمجھ کے اللہ سے دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تربیت شعور ہو رہا ہے, ہماری زندگی کا نظم ہمیں بتایا جا رہا ہے, نظم زندگی ہمارے سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ان دعاؤں سے ہمیں یہ تربیت ملتی ہے کہ اسلام ہمیں منظم, محتاط اور باشعور بنا رہا ہے. میری پیاری بہنوں, کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں بندہ بے پرواہ یا غافل ہو جائے. ٹھیک ہے. خیر, اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے 2 ریسرچ لے کر آئی ہوں. وہ یہ ہیں کہ ہمیں تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ٹوائلٹ فلش کرنے سے ایک مائکرو ذرات ہیں وہ ہوا میں پھیل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو جراثیم اور وائرس پر مشتمل ہو سکتے ہیں. اور جو لوگ زیادہ دیر تک واش رومز میں بیٹھے رہتے ہیں نا, اپنا موبائلز لے کر, یا ویسے ہی ایسی عادت ہوتی ہے اکثر لوگوں کو, ایسے بیٹھے رہتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی سوچیں سوچتے رہتے ہیں بس واش روم میں بیٹھ کے. اکثر لوگوں سے آپ نے سنا گا زیادہ سوچیں ہی ہمیں واش رومز میں بیٹھ کر آتی ہیں, اچھی اچھی سوچیں. سنا ہے آج کل, یہ بہت کامن ہے, رائٹ. تو سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ ذرات ناک کے ذریعے, جو اس گندے مواد کی سمیل ہے وہ ناک کے ذریعے جسم میں دوبارہ داخل ہو جاتی ہے, اور وہ انفیکشنز کا سبب بنتی ہے. اکثر ہمارے بچے پی یا سٹول پاس کیا ہوتا ہے, انہوں نے پوپ کیا ہوتا ہے, وہ بلا رہے تھے مامی مامی آئی ایم ڈن. ہم کہتے ہیں اوکے اوکے بیٹھو بھی, اور کرو میں آ رہی ہوں. تب تک ماں پورے برتن دھو لیتی ہے, بچہ بیچارہ واش روم میں بلائی جا رہا ہے کہ آ کے مجھے واش کر دو. اب سوچیں آپ اپنے بچے پر کتنا ظلم کر رہی ہیں, اور یہ انفیکشن کا سبب بن سکتے ہیں, خاص طور پر اگر بیتھ روم کی ہوا میں گزر بھی کم ہوتا ہے, یا صفائی کا انتظام نہیں ہوتا ہے, یا اگر بہت دیر تک آپ اگر واش روم میں بیٹھے رہتے ہیں. اور یہ جو ہمیں ریسرچ ملتی ہے یہ پبلش ہوئی 6 دسمبر 2022 میں, اور آپ اس کو خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں اس کی گوگل پر جا کے, کہ پارٹیکل ایکسپوجر رسک ٹو اے لیبورٹری یوزر آفٹر فلشنگ اے اسکواٹ ٹوائلٹ, رائٹ.
دوسری ایک میں آپ کے سامنے جو ریسرچ لے کر آئی ہوں دا یروشلم پوسٹ میں آئی ہے، اس میں جو ایکسپرٹس ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک انسان پانی استعمال کر رہا ہے قضاء حاجت کے لیے اور دوسرا بندہ صرف ٹوائلٹ پیپر یوز کر رہا ہے، صرف ٹوائلٹ پیپر یوز کر رہا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے پانی بھی یوز کرنا ہے، تو جو انسان پانی سے اپنے جسم کو صاف کرتا ہے اس کے ہاتھ پہ 7 سے 10 گنا کم بیکٹیریاز ہوتے ہیں بمقابل اس انسان کے جو ٹوائلٹ پیپر یوز کرتا ہے، رائٹ؟ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ ہمیں ریسرچز آج ہمیں یہ فائدے بتا رہی ہیں، رائٹ؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ طریقے ہمیں کتنی دیر پہلے ہی بتا دیے، رائٹ؟ تو اس وجہ سے اہل قبا والوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعریف کی تھی میری پیاری بہنوں. تو اب ہم نے اپنے آپ کو طہارت حاصل کرنے والوں میں بنانا ہے اور اس کے لیے ایفرٹ کرنی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو صاف کر لیا اور اتنے وہمی ہو جانا ہے کہ 20 مرتبہ اپنے آپ کو صاف ہی کرتے جانا ہے. نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اعتدال پسند مت ہے. یہ نہ ہو کہ لوگ انہوں نے تو طہارت کی کلاس لی ہے، یہ تو 10-15 مرتبہ دھونا شروع ہو گیا اپنا. جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں 10 دفعہ دھوتے ہی جاتے ہیں ہاتھوں کو. وہ تو ایک الگ سے وہ بڑا ایکسٹریم کیس ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی امان میں رکھے. خیر، اچھا ہم اس کا ریویو کرتے ہیں. کچھ کیس سٹڈیز ہیں اور کچھ کوئز ہے جو میں آپ کے سامنے لاؤں گی، جو آپ کو اس کا آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی. آپ مجھے اس کے آنسر دیں گی. اور اللہ بلینک کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. سورہ توبہ میں ہم نے کیا پڑھا؟ اور اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ طہارت کرنے والوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتا ہے. صفائی نصف بلینک ہے، صفائی نصف بلینک ہے، ایمان ہے. صفائی نصف ایمان ہے. یس. اچھا جی، وضو کرنے سے بلینک گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ. وضو کرنے سے بلینک گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ یا صغیرہ؟ یس، صغیرہ. بھائی ماشاء اللہ آپ سب نے بہت اچھے سے سنا ہے. اس چیز کا پروف مل رہا ہے کہ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے جو 45 منٹس مجھے سنا ہے، آپ نے بہت اچھے سے سنا ہے الحمدللہ. اور مجھے امید ہے آپ سب اس کو عمل میں لائیں گے اور اب آگے بھی سکھائیں گے. آپ کو پتہ ہے جب ہم بہت اچھے لسنر بنتے ہیں نا، پھر ہم بہت اچھے ٹیچر بھی بنتے ہیں، رائٹ؟ خیر، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ طہارت کے بغیر ڈیش نہیں، تسبیح نہیں یا نماز نہیں. ویسے تو ہم نے دیکھا کہ یہ میں حدیث کے اکارڈنگ کہہ رہی ہوں، لیکن طہارت کے بغیر تو ڈیفینیٹلی اگر نماز نہیں. اچھا، اور اگر آپ کو پیریڈز ہوئے ہیں تو کیا آپ تسبیح نہیں کر سکتی ہیں؟ تسبیح کر سکتی ہیں آپ پیریڈز کی حالت میں؟ یس، بالکل کر سکتی ہیں ڈیفینیٹلی. جنہوں نے کہا نا بالکل کر سکتے ہیں، ان کے بالکل سے تو پورا اعتماد نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ، آپ کے الفاظ سے آپ کا کانفیڈنس جھلکتا ہے. بلینک کے بعد طہارت میں غفلت برتنے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے. پیشاب کے بعد طہارت میں غفلت برتنے سے یا غسل کے بعد طہارت میں غفلت برتنے سے؟ پیشاب کے بعد. ایکسیلنٹ بھی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ سب نے تو ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا ہے حدیثوں کو یاد بھی کر لیا بھائی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا، میاں بیوی ایک ہی وقت میں ایک ہی برتن سے غسل کر سکتے ہیں؟ ایک ہی وقت میں تو یہ تو بڑی بے حیائی نہیں ہے بھی، میاں بیوی ہیں. یس، اور ہمیں سنت سے ثابت ہے ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کیس سٹڈی ہے کہ فاطمہ کے گلے میں اللہ کے نام والا ایک لاکٹ ہے اور جلدی کی وجہ سے وہ اسے اتارے بغیر ہی کپڑوں کے اندر پہنے ہوئے واش روم میں چلی جاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ چونکہ لاکٹ چھپا ہوا ہے کپڑوں کے اندر ہے تو اس لیے ایسا کرنا درست ہے، بس ٹھیک ہے. کیا وہ صحیح کر رہی ہے؟ فاطمہ کو کیا کرنا چاہیے؟ طہارت کے مسائل پڑھنا چاہیے آپ سب کے ساتھ، رائٹ؟ یس، بالکل جی، غلط کر رہی ہے فاطمہ. آپ یہ جو میری پیاری پیاری بہنیں ہیں نا، آپ ان سے سیکھو بھائی، ماشاء اللہ. اچھا، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ اپنی دوست کے گھر جاتی ہے. وہاں جب وہ واش روم استعمال کرنے کے لیے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کموڈ جو ہے اس کا رخ تو قبلہ کی سمت میں ہے. یہ دیکھ کر عائشہ فوراً باہر آ جاتی ہے اور اپنی دوست سے کہتی ہے کہ میں اس واش روم میں نہیں بیٹھوں گی، یہ کام تو بڑا ہی تم نے غلط کیا ہوا ہے. تمہیں چاہیے کہ اپنے واش روم میں کموڈ کی سمت بدلوا کر دوبارہ لگواؤ، ساری کنسٹرکشن واش روم کی دوبارہ کرواؤ، تمہیں تو بڑا گناہ مل رہا ہے. کیا عائشہ نے اپنی دوست کو صحیح مشورہ دیا؟ عائشہ بڑی عقل مند ہے. کیوں؟ اچھا، صحیح. ناظمین کہہ رہی ہیں صحیح، صحیح. شاہدہ بھی کہہ رہی ہیں صحیح. اچھا بھی، یہ تو کنفیوژن ہو گئی.
اچھا، جو کہہ رہے ہیں نا صحیح، وہ آج کے لیکچر کو دوبارہ سنیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ استنجا یعنی کہ طہارت کرنے کے لیے کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے، دایاں ہاتھ، بایاں ہاتھ، یا دونوں میں سے کوئی بھی ہاتھ استعمال کر رہے ہیں؟ کہیں میرا ہاتھ میری مرضی، رائٹ؟ جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی تو میرا ہاتھ میری مرضی، نہیں بھائی، یہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں طریقے بتا دیے ہیں، دایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا کس چیز سے فرمایا کرتے تھے؟ آپ نے سنا ہوگا، یہ اکثر لوگ نے اس کو استنجا بھی کہتے ہیں، لیکن عربی میں جو حدیث میں لفظ ہے وہ استنجا ہے، رائٹ؟ استنجا کس چیز سے فرمایا کرتے تھے؟ مٹی سے، گوبر سے، یا ہڈی سے؟ ہم مٹی سے، صحیح، مٹی سے فرماتے تھے۔ اچھا، اب علی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد میں نماز کے لیے آیا ہوا ہے اور بڑے شوق سے آیا ہے، اقامت ہو چکی ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ اس وقت علی کو واش روم جانے کی حاجت محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ ابھی استنجا کے لیے گیا تو نماز کی رکعتیں تو رہ جائیں گی اور شاید جماعت ہی مس ہو جائے گی، اس لیے وہ اپنی حاجت روک کر فوراً نماز میں شامل ہو جاتا ہے۔ بھئی علی تو نیکیوں کا حریص ہے نا؟ وہ کہتا ہے مجھے بھی زیادہ نیکیاں ملیں۔ علی میرے خیال سے ٹھیک کر رہا ہے۔ کیسا ہے علی؟ ٹھیک کر رہا ہے؟ کیوں غلط کیوں کر رہا ہے؟ اس میں کیا غلط ہے؟ وہ تو نماز کے لیے جا رہا ہے اور جماعت کے ساتھ اس نے پڑھنی ہے، تو اس میں غلط بات کیا ہے؟ یہ پہلے اسے حاجت پوری کرنی چاہیے، کیونکہ نماز کی ریکوائرمنٹ ہے خشوع، رائٹ؟ چلیں جی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے لیکچر سے آپ نے بہت سیکھا ہوگا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ہم اس کتاب کو مکمل پڑھتے ہیں تو میکسیمم، بہت چھوٹی سی کتاب ہے لیکن یقین جانے بڑی پیاری پیاری اس میں چیزیں ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے ہم پڑھیں گے کہ ہمیں غسل کیسا کرنا چاہیے اور اس کے کیا معاملات ہیں سارے، ان شاء اللہ نجاست کو کیسے ہم دور کر سکتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے میکسیمم، اگر میں اس کو ریڈی کرتی ہوں تو میکسیمم 3 اور 4 لیکچرز ہوں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کو پورا کریں گے، اور جب میرے پاس ان شاء اللہ ٹائم ہوا یا جب یہ لیکچرز پورے ہو گئے تو پھر اکٹھے ہی ہم یوٹیوب پہ ریکارڈنگ میں ڈال دیں گے اور آپ کو مل جائے گی ان شاء اللہ ریکارڈنگ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك،